کرنا چاہتے تھے۔ آج کل وہی کام یورپ اور امریکہ میں قانونی طور پر کئی ممالک ایسے ہیں جس میں قانونی اجازت ہے، اور اسے اگر روکنے جائے کوئی تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اسے بیکورڈ قرار دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے انسانی آزادی کے خلاف ہے۔ آج یورپی اقوام، مغربی اقوام، کافر ایسے ہی گندے کاموں میں ملوث ہیں اور اسے آزادی کا نام دے رہے ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اولم ننہک عن العالمین، آپ کو ہم نے نہیں کہا، آپ کو ہم نے منع نہیں کیا کہ آپ سارے جہان کی فکر نہ کیا کریں، ہم جانیں اور ہمارے کام جانیں، آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مرد کے قریب آئے غلط نیت کے ساتھ، یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہوتا، جانور بھی ایسی بے حیائی نہیں کرتا، تم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شادی کو جائز رکھا، تو تم عورتوں سے نکاح کرو، شادی کرو۔ لیکن یہ قوم اس برائی میں ایسی مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ نکاح اور شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسے آج مغربی اقوام میں بھی لوگ ہیں کہ جو شادی کرنے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک شادی کرنا ایک فضول کام ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ مرد سے تعلقات رکھتے ہیں، عورتیں عورتوں سے رکھتی ہیں، بلکہ اگر مرد عورت سے تعلق بھی رکھے تو دوست بنا کر رکھتا ہے، وہاں شادی کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نکاح کرے، شادی کرے، تو چونکہ ماحول اس قدر برا ہو چکا، تو نکاح کی صعوبتیں برداشت کرنا، حقوق ادا کرنا، بال بچوں کے اخراجات پورے کرنا، ایسے چکر میں کون پڑے؟ اس لیے اکثر مغرب میں اور کافروں کے یہاں اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، اور طلاق کی شرح بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بے حیائی ہے۔ میں اشارتاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی ٹی وی کی اسکرین پر بے حیا عورتوں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی عورت سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک نئے نئے چہرے دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کامیاب نکاح وہ ہے جس میں بیوی اپنی نگاہیں اپنے شوہر تک محدود رکھے اور شوہر اپنی نگاہیں اپنی بیوی تک محدود رکھے، اور نگاہوں کی حفاظت کی جائے تو وہ نکاح سب سے کامیاب ہے۔ جس قدر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، اور جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں اور ہم ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جو ان باتوں کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی کینسر سے نفرت کرے اور کہے کینسر بڑا خطرناک مرض ہے، لیکن جو چیز کینسر پیدا کرتی ہے وہ اسباب کو وہ ختم نہ کرے، تو یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ انسان کا ذہن گندا ہو جائے تو وہ بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے، ظالم بھی بن جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے، اور جس کی یہ کیفیات ہوں وہ نہ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ خود غرض بن جاتا ہے، اسے اپنے مقصد کے علاوہ، اپنے مفاد کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور جس کا ذہن پاکیزہ ہو، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے، خصوصاً ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ نبی کی حیثیت اپنی قوم میں روحانی باپ کی طرح ہے، تو یہ سب میری روحانی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو۔ ان
کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو نکاح کرو، شادی کرو، ایک جائز طریقہ اختیار کرو۔ لیکن وہ جائز طریقے کو اختیار نہ کرتے حرام میں مبتلا ہوتے۔ آج یورپ میں یہ بات ہے کہ وہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کو، اول تو وہ خود نکاح سے اور شادی سے عاری ہوتے ہیں، لیکن اگر مسلمان وہاں پر ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرے اور دونوں کے حقوق ادا کرنے کو بھی تیار ہو تو مغربی اقوام اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، وہاں پر قانونی پابندی ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جتنی وہ گرل فرینڈ رکھنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو حرام کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور شریعت نے جو اختیار دیا کہ اگر مرد ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو 4 تک اس کی اجازت ہے، تو جو شریعت نے جائز قرار دیا ان کو برا لگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی مرد بے حیا ہو اور وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرتا ہو اور غیر عورتوں سے گفتگو کرتا ہو، چاہے وہ اس کی رشتہ دار عورتیں ہوں، تب بھی ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی کزنس ہیں، یہ تو اس کی آفس میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، یعنی حرام وہ گفتگو کر رہا، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو غیر عورت سے باتیں کرنا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، نامحرم عورت سے۔ ورنہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں اتنا اسٹریم نہیں ہونا چاہیے، اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مرد یہ کہے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں دوسرا نکاح کر لوں اور میں 2 بیویاں رکھ کر دونوں کے حقوق ادا کروں گا، میں 2 بیویاں رکھ کر دونوں کے حقوق ادا کروں گا، تو لوگ اسے حرام سے بھی زیادہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور ایک ہنگامہ اٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فی زمانہ دوسرا نکاح کرنا اور حقوق ادا کرنا بہت مشکل امر ہے، فی زمانہ عقل مند کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فی زمانہ لوگ پھر ظلم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہمارے یہاں حرام سے زیادہ نفرت اس کام میں پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ نفرت حرام سے ہونی چاہیے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں نکاح کرو، اور جو نکاح نہیں کر سکتے وہ مسلسل روزے رکھیں۔ تو یہاں تو حضور روزے رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں اور یہ نوجوان ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے ذہن کو گندا کر رہا ہے۔ لا عمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، لا عمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں بدمست ہو گئے۔